السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل کرناٹکا بزم رضائے قدسی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور پلے لسٹ کو ایکسپلور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آپ نے کل سماعت کیا کہ نماز کی حالت میں نظر کہاں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آج کی ایک روایت اعلیٰ حضرت ہی کے حوالے سے ہے، جو حضرات ادھر نماز کے فوراً بعد تشریف لے جاتے ہیں، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک 10 منٹ تشریف رکھیں گے تو کچھ دین کی بات ضرور سن لیں گے، اور نہیں معلوم ہم سے عبادت کرنے میں کہاں کوتاہی ہوتی ہے، کہاں غلطی ہوتی ہے، لہذا جب ہم بیٹھیں گے کچھ دین سیکھیں گے تو ہماری وہ غلطیاں دور ہو جائیں گی اور ہماری عبادت جو ہے وہ کامل طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ اسی مقصد کے تحت آپ حضرات کے لیے روزانہ درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھا ہے، تاکہ 10 منٹ بیٹھیں گے، دین سیکھیں گے، سمجھیں گے تو دنیا بھی بہتر ہوگی ہماری اور آخرت بھی ہماری بہتر ہوگی۔ درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ نماز کے بعد دہلی کی ایک مسجد میں مشغول وظیفہ تھے۔ ایک صاحب آئے اور آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگے۔ جب تک قیام میں رہے مسجد کی دیوار کو دیکھتے رہے، رکوع میں بھی سر اوپر اٹھا کر سامنے دیوار ہی کی طرف نظر رکھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنا وظیفہ مکمل کر چکے تھے۔ آپ نے انہیں اپنے پاس بلا کر شرعی مسئلہ سمجھایا کہ نماز میں کس کس حالت میں کہاں کہاں نگاہ ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا بحالت رکوع نگاہ پاؤں پر ہونی چاہیے۔ یہ سنتے ہی وہ صاحب قابو سے باہر ہو گئے اور کہنے لگے واہ صاحب واہ، بڑے مولانا بنتے ہو، نماز میں قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے اور تم میرا منہ قبلے سے پھیرنا چاہتے ہو۔ یہ سن کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سمجھ کے مطابق کلام کرتے ہوئے فرمایا تو پھر سجدے میں بھی پیشانی کی بجائے تھوڑی زمین پر لگائیے۔ یہ حکمت بھرا جملہ سن کر بالکل خاموش ہو گئے اور ان کی سمجھ میں بات آ گئی کہ قبلہ رو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اول تاخیر قبلے کی طرف منہ کر کے دیوار کو دیکھا جائے، بلکہ صحیح مسئلہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اعلیٰ حضرت دلی کی ایک مسجد میں نماز سے فارغ ہو کر وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آیا، آنے کے بعد میں نماز میں جو ہے جب نیت باندھی قیام کی حالت میں کھڑا ہوا، قبلے کی طرف دیکھ رہا تھا دیوار کو، اور جب رکوع میں گیا تو وہ گردن اٹھا کے ایسے قبلے کو دیکھ رہا تھا دیوار کی طرف۔ اب جب وہ فارغ ہوا تو اعلیٰ حضرت نے اسے مسئلہ سمجھایا کہ بھائی نماز کی حالت میں جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں نماز میں ہماری نظر کہاں ہونا چاہیے؟ سجدگاہ کی طرف۔ ہماری نظر جو ہے سجدگاہ کی طرف ہونا چاہیے، اور جب ہم رکوع میں جائیں گے تو ہماری نظر جو ہے وہ پاؤں کے پنجوں پر ہونا چاہیے، پیروں پر ہونا چاہیے۔ تو وہ بھڑک گئے، بولے بھائی واہ، کیا مولانا بڑے مولانا بن رہے ہو آپ تو، آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ جو ہے قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب سنا اس کے اس جملے کو تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرو، ان کی سمجھ کے مطابق بات کرو۔ اگر آپ زیادہ گہرے مسئلے مسائل سمجھانے میں جائیں گے تو بجائے سمجھنے کے الجھتا چلا جائے گا۔ حکمت عملی اس وقت یہ اپنانا چاہیے کہ وہ جس انداز سے سمجھنے کی منزل میں ہے اسے اسی کی زبان میں سمجھا دو۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا کہ ہمارا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے نماز کی حالت میں، تو ٹھیک ہے بھائی، چلو قبلے کی طرف قیام میں بھی ہو گیا، رکوع میں بھی ہوگا، اب سجدے میں کیا کرو گے؟
سجدے میں بھی بجائے ناک کی پیشانی رکھنے کے زمین پہ تھوڑی رکھ دو تاکہ سر جو ہے قبلے کی طرف رہے ہمارا. تو اس کی سمجھ میں آ گئی. کیا وہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ تو غلط ہے کہ تھوڑی کیسے رکھی آگے نماز میں. تو یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق کلام کرو. جیسے ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. سرکار جلوہ بار ہے. ایک شخص آیا, آنے کے بعد میں وہ سلام کر کے آگے بڑھ گیا سرکار کو. جانے بعد اس نے نماز پڑھی. نماز اسے پڑھتا سرکار نے دیکھا کہ کیسے پڑھ رہا نماز. جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو کر سرکار کی بارگاہ میں آیا تو سرکار نے فرمایا فخرج فَإِنَّكَ صَلِّ لَمْ تُصَلِّ, جا چل اٹھ نکل نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. تو وہ اٹھا سرکار کے حکم کے مطابق پھر چلا گیا, جا کے وہ نماز پڑھی. نماز پڑھ کے پھر آ کے بارگاہ رسالت میں بیٹھنے. سرکار نے پھر فرمایا چل اٹھ جا نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے, پھر سے اس نے نماز پڑھی. پھر سرکار کی بارگاہ میں آیا تو جب وہ واپس آیا تیسری بار تو سرکار نے پھر فرمایا فخرج, چل نکل نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. تو اب وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں, جیسی مجھے آتی تھی ویسے میں نے پڑھ لی. اللہ کے رسول اس میں کمی کیا ہے, اس میں غلطی کیا ہے, خامی کیا ہے میری نماز میں. دیکھو تربیت کا انداز. اگر پہلے ہی سرکار مسئلہ بتا دیتے تو بات درست تھی, لیکن تربیت الگ چیز ہے, علم کا حاصل کرنا الگ چیز ہے. وہ جب 3 مرتبہ لوٹ کے آیا تو اسے اہمیت معلوم ہوئی کہ میری غلطی ہو کہاں رہی ہے, آخر وجہ کیا ہے, میں کہاں غلط ہوں. اب اسے احساس ہوا کہ میں اپنی غلطی کی اصلاح کروں. تو سرکار کا ہے رسالت میں عرض کیا اللہ کے رسول جیسے مجھے آتی تھی ویسے میں نے پڑھ لی. اب آقا ارشاد فرما دے کہ کہاں میری غلطی ہو گئی نماز میں. تو سرکار فرماتے تو نے رکن صحیح سے ادا نہیں کی, رکوع تو نے صحیح نہیں کیا, سجدہ تو نے صحیح نہیں کیا, قامت تو نے صحیح نہیں کیا. تو کہا کیسے کرنا چاہیے, کہ ایسے ایسے کرنا چاہیے, اب جا نماز دوبارہ سے پڑھ. تو کہتے کہ میں نے وہ سرکار کی بات سن کے پھر ہو گئے. جانے کے بعد انہوں نے نماز اپنی درست پڑھی, درست کی. تو یہ تربیت کا الگ الگ انداز ہے نا. تو صرف علم حاصل کر لینا, مسئلے پڑھ لینا کتابوں میں, ہاں بھائی میں نے یہ پڑھ لیا ہے مسئلہ, ہاں ایسے یہ مسئلہ ایسے, لیکن اسے عملی زندگی میں جگہ دینا, پریکٹیکلی طور پر جگہ دینا, یہ اس سے زیادہ اہم ہے. پڑھنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جتنا پڑھا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے, اس پر عمل ہونا چاہیے. اور سرکار نے فرمایا خیر العمل ما دیم علی, بہترین عمل وہ ہے تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. آج ہم نے جو جذبے میں آ کے جو ہے ایک ہی دن میں بیٹھ کے سوچ لیا کہ پورا قرآن ختم کر لیں گے, اور بس ایک ہی دن میں پڑھ کے تھک کے بیٹھ گیا, اور پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھانے کا نمبر ہی نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی بات. ایسے ہی آپ بھائی نوافل پڑھیں گے ہم, اور اس نے باندھ لی نیت ہے, نیت پر نیت باندھ لی, اور وہ اکٹھی اتنی نوافل پڑھ لی کہ اس نے کہا 100 رکعت پڑھ لی, 200 رکعت پڑھ لی, میں نے بہت بڑا کام کر لی, اور اس کے بعد سے سب غائب ہو گئے. جو پڑھا اس کا ثواب تو ملے گا, لیکن بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ 2 رکعت پڑھو, 2 رکعت پڑھو لیکن ہمیشہ پڑھو, ہمیشہ پڑھو. اور اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ کار کیا ہے, سب سے اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ جو فرائض ذمے میں باقی ہیں وہ فرض پڑھو, جو واجبات باقی ہیں وہ واجب پڑھو, اور جو سنتیں ہیں, سنتوں میں بھی 2 صورتیں ہیں, ایک سنت مؤکدہ اور ایک سنت غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ وہ ہے جو جس کا پڑھنا لازم ہے, نہیں پڑھے گا گناہ گار ہو جائے گا. اور سنت غیر مؤکدہ وہ ہے کہ اگر کبھی اتفاقاً اگر چھوٹ جائے تو وہ پکڑ کے دائرے میں نہیں آئے گا.
جیسے عصر کی 4 رکعت نماز جو سنت پڑھتے ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اور عشاء کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں پڑھتے ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اگر اتفاقاً چھوٹ جائے تو شرعی کوئی پکڑ اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ عادت ہی ڈال لے کہ میں پڑھوں گا ہی نہیں تو گناہ گار۔ سمجھ میں آنی بات؟ تو ایسے ہی اب جو نوافل ہیں، فجر میں تو کوئی نفل نہیں ہے، ظہر میں 2 رکعت نفل کی نماز ہے، عصر میں کوئی نفل نہیں ہے، مغرب میں 2 رکعت نماز نفل ہے، اور عشاء میں سنتوں کے بعد فرض کی 2 رکعت، سنتوں کے بعد 2 رکعت نفل ہے، اور پھر وتر کے بعد 2 رکعت نفل ہے۔ اس کی مداومت کر لے اور اللہ تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے تو مغرب میں صلاۃ الاوابین کی پابندی کر لے۔ صلاۃ الاوابین میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ نماز 6 رکعت نماز ہے ایک سلام کے ساتھ۔ تو اب جب صلاۃ الاوابین کی نیت باندھ لی تو اب وہ نماز پہلی 2 رکعتیں مکمل، اتحیات مکمل پڑھ لے، سلام پھیرنے سے پہلے کھڑا ہو جائے، تیسری رکعت میں پھر ثنا پڑھ لے، پھر 2 رکعتیں مکمل کر لے جیسے پڑھتے ہیں، مکمل قاعدہ مکمل کر کے سلام پھیرنے سے پہلے پھر کھڑا ہو جائے، 5ویں رکعت شروع کرنے سے پہلے ثنا پڑھ لے، ثنا پڑھ کے پھر دونوں رکعتیں مکمل کر کے اب سلام پھیر دے۔ تو یہ 6 رکعت نماز صلاۃ الاوابین کی ایک سلام کے ساتھ اگر پڑھ لی تو الگ سے سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، الگ سے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ صلاۃ الاوابین پڑھنے کا فائدہ کیا تھا؟ میں نے بتایا تھا کہ 360 جوڑ انسان کے جسم کے اندر اللہ نے پیدا کیے ہیں، ہر جوڑ کا شکریہ ادا ہو جائے، ہر جوڑ کا بارگاہ الہی میں شکریہ ادا ہو جائے گا۔ وہ صلاۃ الاوابین کی نیت سے جب نماز پڑھ لے گا تو یہ تمام 360 جوڑوں کا شکر ادا کر دے گا، یوں سمجھ لیں۔ اب اللہ نے آپ کو توفیق دی تو فجر کے بعد چاشت کی نماز پڑھ لو، اس کے بعد 4 رکعت، پھر اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھ لو تھوڑی دیر کے بعد۔ اب اللہ نے آپ کو اور توفیق دی، لیکن پڑھنا مستقل ہے، یہ نہیں کہ آج جذبے میں آ کر پڑھ لیا اور کل کو نہ پڑھو۔ پڑھو، ہاں نماز کا شوق ہے تو اور پڑھو، صلاۃ غوثیہ پڑھو، صلاۃ غوثیہ کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تمہیں توفیق دے تو صلاۃ العاشقین صلاۃ چشتیہ پڑھو، اور پھر اللہ تمہیں توفیق دے تو جو ہے تہجد میں اٹھ کر کے 12 رکعت نماز پڑھو۔ تہجد کے لیے بھی میں نے بتایا تھا کہ سونا شرط ہے، جاگنا نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کے 2 بجے 4 بجے اٹھیں گے تو تہجد ہو جائے گی اور جاگتے رہیں گے تب بھی ہم تہجد پڑھ لیں گے، وہ تہجد نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے۔ اب جیسے عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، کھانا کھایا، کھانا کھاتے ہی آپ کو غروب کی تاری ہوئی اور نیند کا غلبہ ہو گیا اور آپ 9:30 بجے سو گئے، 9:30 بجے آپ سو گئے اور 9:35 پر آپ کی آنکھ کھل گئی، تو اب آپ چاہیں کہ میں تہجد پڑھ لوں تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے رات کے 3 بجے اٹھنا یہ لازم نہیں ہے، سمجھ میں آنی بات؟ تو یہ تہجد پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ توفیق دے تو پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو، اور یاد رکھو جو قرآن پڑھتا ہے اسے بن مانگے اللہ اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ ہزاروں وظیفے ورد و وظائف میں مشغول رہ کر کے اسے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو صرف تلاوت کلام الہی سے حاصل ہو جاتی۔ تو لہذا اپنا ایک مزاج معمول بناؤ، فجر میں آتے ہو یا نماز میں کسی نماز میں آؤ تو کم از کم اتنا کوشش کر لو کہ میں ایک رکوع تو کم از کم پڑھ لوں۔ بھاگو مت مسجد سے جلدی سے اٹھ کے، سارے کام اپنی جگہ ہیں، دین کا کام اپنی جگہ ہے، ایک رکوع تو پڑھ کے چلے جاؤ قرآن پاک اٹھا کے، پھر دیکھو اپنے کام میں کیسی برکت ہوتی ہے تمہاری۔ کوئی 24 گھنٹے میں ایک وقت مان لو، فجر میں آؤ تو فجر میں پڑھ لو، یا فجر میں نہیں پڑھ پائے تو ظہر میں پڑھ لو، ظہر میں نہیں پڑھ پائے عصر میں پڑھ لو، عصر میں نہیں پڑھ پائے مغرب میں پڑھ لو، مغرب میں نہیں پڑھ پائے عشاء میں پڑھ لو۔ سونے سے پہلے ایک رکوع اپنا پڑھ لو، تو جب یہ عادت ڈال لو گے ایک رکوع پڑھو، یہ نہیں پارا لے کے بیٹھو 2 پارے پڑھو 4 پارے، نہ، ایک رکوع پڑھو لیکن ہمیشہ پڑھو۔
याद रखो कि मैंने ये रुकू आज पढ़ा, कल को मुझे ये पढ़ा। इस तरह से पढ़ोगे तो एक तो कुरान पाक की तिलावत हो जाएगी, कुरान पाक का देखना भी इबादत है, कुरान पाक का छूना भी इबादत है, और कुरान पाक का पढ़ना भी इबादत है। तीन इबादतों में मसरूफ रहो। हर नेकी पर, हर हर्फ पर, कुरान पाक की तिलावत के हर लफ्ज़, हर हर्फ पर 10 नेकियां अल्लाह ताला अपने करम से देते। अब बताओ ज़रा कितना, अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हो जाए। यही चीज़, कुरान से प्यार रखो, कुरान से मोहब्बत रखोगे तो तमाम फितरों से महफूज रहोगे, तमाम भलाओं से महफूज रहोगे, तमाम मुसीबतों से दूर रहोगे। अल्लाह ताला मुझे आप सबको सही तरीके से कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, मसाइल शरइया का सही तरीके से जानने और उसका इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।